السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے قرآن کریم کی فضائل سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 75۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اگر تم مجھے گزشتہ رات دیکھ لیتے جب میں تمہارا قرآن توجہ سے سن رہا تھا تو یقیناً خوش ہوتے۔ تم کو حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی سے حصہ ملا ہے۔ مسلم۔ حدیث نمبر 76۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ ترمذی۔ فائدہ: صاحب قرآن سے حافظ قرآن یا کثرت سے تلاوت کرنے والا یا قرآن کریم پر تدبر کے ساتھ عمل کرنے والا مراد ہے۔ حدیث نمبر 77۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن جسے یاد بھی خوب ہو اور پڑھتا بھی اچھا ہو، اس کا حشر قیامت میں ان معزز فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن شریف کو لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں، اور جو شخص قرآن شریف کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھاتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ فائدہ: اٹکنے والے سے مراد وہ حافظ ہے جسے قرآن شریف اچھی طرح یاد نہ ہو لیکن وہ یاد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہو۔ نیز اس سے مراد وہ دیکھ کر پڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے جو دیکھ کر پڑھنے میں بھی اٹکتا ہو لیکن صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایسے شخص کے لیے 2 اجر ہیں، ایک اجر تلاوت کا ہے اور دوسرا اجر بار بار اٹکنے کی وجہ سے مشقت برداشت کرنے کا ہے۔ حدیث نمبر 78۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے گا تو قرآن شریف اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، اس کو جوڑا عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر وہ درخواست کرے گا، اے میرے رب، اور پہنائیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام کا پورا جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھر وہ درخواست کرے گا، اے میرے رب، اس شخص سے راضی ہو جائیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر اس سے کہا جائے گا، قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور اس کے لیے ہر آیت کے بدلے میں ایک نیکی بڑھا دی جائے گی۔ ترمذی۔ حدیث نمبر 79۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن جس وقت قرآن والا اپنی قبر سے نکلے گا تو قرآن اس سے اس حالت میں ملے گا جیسے کمزوری کی وجہ سے رنگ بدلا ہوا آدمی ہو، اور صاحب قرآن سے پوچھے گا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا، میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ قرآن دوبارہ پوچھے گا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا، میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ قرآن کہے گا، میں تمہارا ساتھی قرآن ہوں جس نے تمہیں سخت گرمی کی دوپہر میں پیاسا رکھا اور رات کو جگایا، یعنی قرآن کے حکم پر عمل کی وجہ سے تم نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں قرآن کی تلاوت کی۔ ہر تاجر اپنی تجارت سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، اور آج تم اپنی تجارت سے سب سے زیادہ نفع حاصل کرنے والے ہو۔ اس کے بعد صاحب قرآن کو دائیں ہاتھ میں بادشاہت دے دی جائے گی، اور بائیں ہاتھ میں جنت میں ہمیشہ رہنے کا پروانہ دیا جائے گا۔ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کو 2 ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے
جن کی قیمت دنیا والے نہیں لگا سکتے۔ والدین کہیں گے ہمیں یہ جوڑے کس وجہ سے پہنائے گئے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے۔ پھر صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر چڑھتا جا۔ چنانچہ جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا، چاہے روانی سے پڑھے چاہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، وہ جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر چڑھتا جائے گا۔ فائدہ: قرآن کریم کا کمزوری کی وجہ سے رنگ بدلے ہوئے آدمی کی شکل میں قرآن والے کے سامنے آنا، در حقیقت یہ خود قرآن والے کا ایک نقشہ ہے کہ اس نے راتوں کو قرآن کریم کی تلاوت اور دن میں اس کے احکام پر عمل کر کے اپنے آپ کو کمزور بنا لیا تھا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی قدر اور اس کی تلاوت اور اس میں غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔